بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي المجد العلا، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الطين والماء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله عز وجل في مقام آخر: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وإلى مقام آخر: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وإلى مقام آخر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وإلى مقام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن. صدق اللہ مولانا العظیم. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارم 4 یار تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمامی احباب مل کر ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وآزم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم شفیع معظم رحمت دو عالم والی کون و مکان سیاح لا مکان سید انس و جان سرور لعلا رخان نجر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سرنشین مہوشاں. بلکہ یوں کہوں احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء آپ کے حضور نازمی اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد گرامی قدر دوستو، آج کی یہ باوقار تقریب سعید جن ہمایوں لمحات میں ہم بیٹھے ہیں یقیناً قابل تحسین ہے. بالخصوص بزم کا تعلق اور نسبت اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت ماحی بدعت حامی سنت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے نام نامی اسم گرامی سے منسوب یوم رضا کے عنوان سے یہ سجائی گئی ہے. دعا ہے اللہ کریم آپ سب کا آنا اور ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جتنے مقررین یہاں تشریف فرما ہوں گے اللہ کریم ہر ایک کی گفتگو کے اندر برکتیں عطا فرمائے. مبارکباد کے مستحق ہیں برادر مکرم، ہر دل عزیز شخصیت، پیکر اخلاص و محبت، ہم سب کے دلوں کی جان، سنیوں کی پہچان، عزت مآب جناب محترم غلام عباس عطاری قادری بھٹی صاحب، محتمم و ناظم اعلیٰ جامعہ کنز الایمان للبنات، آپ کی شبانہ روز کوشش، انتھک محنت
اور آپ دوستوں کا تعاون آج انہیں یہاں تک لے کر آیا کہ یوم رضا کے ساتھ ساتھ جامعہ کنز الایمان للبنات کی درس نظامی کی وہ قابل اور وہ قابل عزت بچیاں جنہوں نے درس نظامی کو مکمل کر کے آج سند اعزاز حاصل کرنی ہے، ان کے لیے تقریب کا اہتمام فرمایا ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ افراد اور وہ والدین جن کی بچیوں نے آج قرآن مجید کی تکمیل کی اور ساتھ ہی ساتھ درس نظامی کی ڈگری پاس کی، جو کہ 8 سال میں مکمل ہوتی ہے۔ یقیناً والدین کا اس میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے، کیونکہ بڑی احادیث کریمہ کے اندر والدین کے لیے اپنی اولاد کو دین پڑھانے میں فضیلت جو ہے وہ بیان فرمائی گئی ہے۔ حضرات محترم، میری زمبیل میں تقریباً 30 منٹ ہیں، جس میں سے 5 گزر گئے، باقی کے 25 منٹ میں 2 موضوعات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ استاذی المکرم حضرت علامہ مولانا تصور عباس صدیقی صاحب زید شرفکم وقدس سر العزیز، آپ کی زیر صدارت آپ نے اپنی گوناگو مصروفیات سے ٹائم نکالا اور ہماری بزم کو زینت بخشی۔ ہم آپ کے تہہ دل سے ممنون ہیں اور دیگر آنے والے معززین علاقہ ان کے۔ ابتداءً ختم نبوت کے حوالے سے چند ایک ضروری باتیں جو وہ عرض کروں گا، اور آخر میں مدرسے کے حوالے سے جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مجھے حکم ہے۔ انشاءاللہ ان 2 باتوں کو اپنے وقت میں کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والے ہیں۔ اس ایک لفظ کے اندر اور 2 لفظوں کے مجموعہ، یعنی جس کو ہم مرکب اضافی کہتے ہیں، خاتم النبیین کا جو لفظ ہے، اس میں دور حاضر کے اندر کئی لوگوں نے ترمیم کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کا غلط مفہوم لوگوں کے ذہنوں میں پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ چونکہ آپ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مسلک کا پرچار کرنے والے ہیں، کئی لوگ جو علم کے اندر نقب زرنی کرنے والے ہیں اور ختم نبوت کا غلط معنی پیش کرنے والے ہیں، آج وہ کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے ٹھیکیدار ہیں۔ ان لوگوں تک ہم اپنا یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ختم نبوت پر جو اپنا کردار ادا کیا وہ کسی سے پنہا نہیں ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے 2 مصروں کے اندر، یعنی کہ پورے ایک شعر کے اندر ختم نبوت کا جو مفہوم پیش کیا ہے، زمانہ وہ مفہوم پیش کرنے سے قاصر رہے گا۔ آپ نے فرمایا اور بڑا ہی خوبصورت فرمایا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ اور فرمایا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ قبلہ پیر سید محمد طاہر شاہ صاحب تشریف لا رہے ہیں، آپ کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرمائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ پیر طریقت، رہبر شریعت، آل نبی، اولاد علی، صاحبزادہ پیر سید محمد طاہر شاہ قادری ہمدانی، آستانہ عالیہ لکھی شریف، لکھی وال شریف، آپ اسٹیج پر جلوہ گر ہوئے، آپ کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید جی آیانوں۔ سبھی احباب تشریف رکھیں اور محبت کے ساتھ خطاب سماعت کریں۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایسے نہیں ہاتھ اٹھا کر سینے کا زور لگا کر، کیونکہ آل نبی اولاد علی اسٹیج پر جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ اب ہمیں سینہ بھی کھولنا چاہیے اور لب بھی کھولنے چاہیے، تو اب پتہ چل جاتا ہے آپ جواب کیسے دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت۔ سامعین ذی احتشام، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ خاتم النبیین کا معنی لوگوں نے غلط طریقے سے ڈیلیور کرنے کی کوشش کی ہے اور اس میں نقب زنی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم اعلیٰ حضرت کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق کہ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے، نہ ڈوبا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے۔ اس میں ایک تشریح تو آپ نے یہ فرما دی کہ لوگوں خبردار، انبیاء کرام کی تعداد کو متعین مت کرنا، 1,24,000 کے ساتھ صرف متعین نہ کرنا، کم و بیش کا استعمال کر لینا۔ پتہ نہیں 2.5 لاکھ ہوں گے، 1.25 لاکھ ہوں گے، 1,24,000 ہوں گے یا 1,25,000 ہوں گے، 1,50,000 ہو سکتے ہیں۔ تو آپ نے کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے۔ اس سے مراد انبیاء کرام کی طرف اشارہ ہے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اس کے ضمن میں قرآن مجید کی اس آیت کا جو میں نے ترجمہ آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ لفظ خاتم کا معنی، جو لوگ کہتے ہیں جی انگوٹھی کر لیا جائے، کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا معنی مور کر لیا جائے، لیکن ہم خاتم النبیین کا معنی آخری نبی تسلیم کرتے ہیں اور اسی کو مانتے ہیں۔ اس پر بطور حجت اور بطور دلیل قرآن مجید کے علاوہ احادیث طیبات کے اندر کئی ایک احادیث کا ذخیرہ موجود ہے۔ بخاری شریف کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، لوگوں سنو، میری اور میرے سے قبل آنے والے انبیاء کرام کی مثال ایسے ہے کمثل رجل بنا بیتن، جیسے کسی بندے نے ایک گھر تعمیر کیا ہو، جیسے کسی بندے نے ایک گھر تعمیر کیا ہو، فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، اسے خوبصورت سجایا ہو، خوب آراستہ و پیراستہ کیا ہو، لیکن اس پورے مکان کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی ہو، اِلَّا مَوْدِيَ لَبْنَةٍ مِّن زَاوِيَةٍ، ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی ہو۔ فرمایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کی مثال ایسے ہے۔ پھر فرمایا لوگ آئیں اس کا طواف کرنا شروع کر دیں، اس کو طرح طرح سے دیکھیں، طرح طرح سے اس کی سیر کریں، لیکن لوگ کہنے لگ گئے کہ یہاں ایک اینٹ کی جگہ کو مکمل کیوں نہ کر دیا گیا۔ میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں سنو، فَأَنَا اللَّبْنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وہ آخری اینٹ میں ہوں اور میرے ذریعے سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا گیا ہے۔ یہ اس کا حقیقی معنی ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک کوٹ کرنا چاہوں گا، مسلم شریف کے اندر امام مسلم بن حجاج قشیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی معنی کے مفہوم کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت حدیث پاک اپنی کتاب کے اندر درج فرمائی ہے۔ آپ اپنے طریق کے ساتھ، اپنی سند کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست، لوگوں سنو، مجھے باقی تمام انبیاء کرام پر 6 چیزوں کے باعث فضیلت عطا فرمائی گئی ہے۔ اعطیت جوامع الکلم، ان میں سے پہلا یہ ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع الکلمات عطا فرمایا ہے۔ جامع الکلمات، اسی کے اوپر اگر بحث کرنی شروع کر دے تو 1 گھنٹے سے زیادہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن ایک جملہ دے کر بات کو آگے گزارنا چاہوں گا۔ اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع الکلمات عطا فرمائے ہیں۔ جوامع الکلم کے اندر فصاحت و بلاغت بھی آ جاتی ہے، علم بیان، علم بدیع، علم معانی، علم کے ایسے سمندر آتے ہیں کہ انسان کی عقل جب ان سمندر کی گہرائیوں میں غوطہ زن ہوتی ہے تو
انسان کا دماغ معطر اور منور ہو جاتا ہے، کشادہ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آج تک میں کہاں رہا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے حصے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فیضان آیا جو کہ آپ فرماتے ہیں اوتیت جوامع الکلم، سرکار کی اس مبارک زبانی اقدس سے نکلنے والے جو جملے تھے ان کا فیضان اعلیٰ حضرت کی زبان پر جاری ہو گیا، آپ کے سینے کے اندر جاری ہو گیا۔ دوستو توجہ کرنا، پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ایک تو مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا، اور دوسرا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے روب کے ذریعے میری مدد فرمائی۔ روب و دبدبہ ایسا، 1 میل کے فاصلے پر اگر کوئی ہو تو وہاں سے سرکار کا روب اس کے اوپر طاری ہو جاتا۔ اس کے ضمن میں کئی واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمْ، میرے لیے مال غنیمت کو حلال فرما دیا ہے۔ پھر فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طُهُورًا وَمَسْجِدًا، اللہ تعالیٰ نے پوری روح زمین کو میرے لیے پاکیزہ بنا دیا، مسجد بنا دیا، سجدہ گاہ بنا دیا۔ اور پھر فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَةً، پوری کائنات کی طرف مجھے نبی بنا کر مبعوث فرمایا گیا، پوری کائنات کا نبی بنا کر مجھے بھیجا گیا۔ اور آخر میں اس لفظ کی تشریح کے لیے میرے آقا نے اپنی زبانی اقدس سے جو جملے ارشاد فرمائے، فرمایا وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، اللہ نے سلسلہ نبوت کو میرے ذریعے ختم فرما دیا ہے۔ تو یہ معنی بنتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن مجید کی سب سے خوبصورت تشریح اگر کائنات میں کوئی ہستی کر سکتی ہے تو میرے کریم آقا کی ذات ہے۔ اور سرکار نے تو پہلے اس بات کی وضاحت فرما دی تھی۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث پاک منقول ہے، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا لوگو سنو لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں، اللہ نے مجھے 5 نام عطا فرمائے ہیں۔ انا محمد، میں محمد ہوں، انا احمد، میں احمد ہوں، وانا الماحی، اور فرمایا میں ماحی ہوں۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماحی کا کیا مطلب ہے؟ میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود اس کی تشریح ارشاد فرمائی، فرمایا الماحی الذی یمحو اللہ بہ الکفر، ماحی وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے کفر کو مٹا دیا جائے۔ پھر فرمایا وانا الحاشر، اللہ نے مجھے حاشر بنا کر بھیجا ہے۔ حاشر کا بھی خود مفہوم ارشاد فرما دیا، الذی یحشر الناس، حشر وہ ہوتا ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حشر کو قائم فرمانا ہو۔ الذی یحشر الناس علی قدمی، اللہ نے میرے قدموں کے اوپر حشر کو قائم فرمانا ہے، یعنی میرے بعد اور قیامت تک درمیان میں کوئی اور نبی نہیں آئے گا، میرے بعد فوراً قیامت آ جائے گی۔ اور فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، یہ بڑا ہی خوبصورت لفظ ہے، آپ نے یاد کرنا ہے۔ فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں عاقب ہوں۔ عاقب، اس حدیث کے اندر عاقب کی تشریح بیان کی گئی، لیکن مصنف ابن ابی شیبہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو امام ابن ابی شیبہ نے المصنف کے اندر اس کی تشریح بیان فرمائی کہ جب میرے کریم آقا نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں عاقب ہوں، ایک بندے نے عرض کی یا رسول اللہ مل عاقب، عاقب کیا ہوتا ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذی لیس بعدہ نبی، عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ یہ وہ مفہوم ہے جس کو آپ نے اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لینا ہے۔ زمانے کا کوئی بھی انسان جو راہ راست سے پھرا ہوا ہو، سیدھی راہ سے منحرف کیے ہوئے ہو، وہ اگر آپ کی ذہنی اور آپ کی باطنی اور دینی اور ایمانی اس لائن کو ٹیڑھا کرنے کی کوشش کرے، آپ اسے بتا دیں میں اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہوں، آپ اسے بتا دیں میں نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مبارک فرابان کی روشنی میں خاتم النبیین کا معنی آخری نبی تسلیم کرتا ہوں۔ یہ میرے ذہن میں بھی ہے، یہ میرے دل میں بھی ہے، میرے باطن کے اوپر بھی نقشہ ہے، میرے ظاہر کے اوپر بھی نقشہ ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو میرے بعد ان قریب سیکون بعدی فی امتی، میرے بعد ان قریب 30 کذابون، 30 ایسے جھوٹے پیدا ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ہر ایک کا دعویٰ تو یہ ہوگا کہ وہ نبی ہے، لیکن فرمایا سارے جھوٹے ہوں گے، سارے دجال ہوں گے، سارے کذاب ہوں گے، اللہ نے مجھے آخری نبی بنایا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے بھائی اس ایک پیغام کو آپ نے اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لینا ہے۔
اپنی جولیوں میں بھر کر لے جانا ہے۔ باقی علماء کرام اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے موضوعات کو بیان فرمائیں گے، لیکن اس موضوع کے اندر آپ کی تشنگی مزید باقی نہ رہے۔ آپ یہ پکا عقیدہ بنا لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث مصطفیٰ سے بھی ثابت ہے۔ دوسری بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ادارے جو ہمارے تعلیم کے مرکز ہوا کرتے ہیں، کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے اس ملک کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر کسی ملک کے اندر سے اداروں کو ختم کر دیا جائے تو وہ ملک کبھی بھی ترقی کی منازل کو طے نہیں کر سکتا۔ اور پاکستان کے اندر سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی اسکول کے اندر، کسی کالج کے اندر، کسی یونیورسٹی کے اندر کوئی تعلیم دی جا رہی ہے تو وہ بچے وہاں پر پڑھنے والے جتنے سٹوڈنٹس ہیں ان کو دینی تعلیم سے دور کیا جا رہا ہے، اور دینی تعلیم دینے کی بجائے جو بکس دینی تعلیم کے سلیبس میں حکومت وقت نے رکھی ہیں ان کو اختیاری قرار دیا گیا، ان کو لازمی قرار دینے کی بجائے جی چاہتا ہے تو پڑھیں، نہیں جی چاہتا تو رہنے دیں۔ اور ہمارے مدارس دینیاں جن کے اندر دینی تعلیم سے بچوں کو آراستہ کیا جاتا ہے، پیراستہ کیا جاتا ہے، حکومت وقت ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتی، جبکہ حکومت وقت کو چاہیے تھا کہ وہ ان کے ساتھ کوآپریٹ کرتی۔ اگر حکومت وقت دینی مدارس کے ساتھ کوآپریٹ کرے، ان کے ساتھ تعاون کرے، ان کی سرپرستی کرے، تو دینی مدارس کے اندر جو نو نہالان وطن پیدا ہوتے ہیں وہ کل کو ہمارے جب وزیر اعظم بنیں گے یا ملک کے صدر بنیں گے یا ملک کے بڑے عہدے کے اوپر فائز ہوں گے تو وہ وہاں پر دینی اصلاحات کو نافذ فرمائیں گے، اور اسلام کا بول بالا کہ جس مقصد کے لیے پاکستان کو بنایا گیا تھا اس مقصد کو پورا کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ آج اگر حضرت علامہ مولانا غلام عباس قادری صاحب جامعہ کنز الایمان للبنات اس کی یہ تقریب سعید کے اندر آپ لوگوں کو مدعو کیے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے ان کی وہ محنت ہے کہ انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا، وہاں بچیوں کو تعلیم دلوائی۔ لیکن میرے بھائیوں، ان اداروں کو چلانے کے لیے آپ جیسے جو مخیر حضرات ہوتے ہیں ان کی مدد اور ان کے تعاون کے بغیر ان جیسے اداروں کو چلانا ظاہری طور پر ہمیں مشکل نظر آتا ہے، لیکن بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دست بستہ ایسی چیزیں عطا فرما دیتے ہیں کہ ایک ہاتھ کو اگر دیتے ہوئے استعمال کریں دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں آتا ہے، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ حضرات توجہ، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک قانون یہ رہا کہ جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ کریم اس کے بدلے میں اسے 10 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ مطلب آپ 1 روپیہ اگر مدارس کو دیجئے، 1 روپیہ خدا کی راہ میں خرچ کیجئے، اللہ کریم بدلے میں 10 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن جب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی باری آئی، رب تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اللہم فزد امتی، یا اللہ اس اجر میں میری امت کے لیے اضافہ فرما دے۔ تو اللہ کریم نے قرآن کی ایک اور آیت نازل کی، من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ بھئی کون بندہ ہے جو اللہ کریم کو قرض حسنا دے؟ جو اللہ کو قرض حسنا دے گا خدا اس کے بدلے میں اس کو 70 گنا واپس عطا فرمائے گا۔ لیکن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر اپنے دست اقدس کو اٹھایا، بارگاہ رب ذوالجلال میں عرض کی، اللہم فزد امتی، یا اللہ میری امت کے لیے اس اجر میں مزید اضافہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے قرآن پاک کے اندر پھر حکم فرمایا، اے پیارے حبیب تیری امت کا کوئی فرد اگر میری راہ میں خرچ کرے گا اس کی مثال گندم کے ایک دانے کی سی ہوگی۔ وہ گندم کا دانہ جسے زمین میں بویا جاتا ہے، زمین میں بونے کے بعد پھر وہ اپنے ساتھ ایک تنکا لے کر نکلتا ہے، پھر صرف ایک نہیں اس کے ساتھ کئی اور بالیاں اوپر نکلتی ہیں، وہ ایک پورا بوٹا بن جاتا ہے۔ دانا تو ایک تھا زمین میں،
لیکن اس انسان کے توکل پر خدا کے فضل سے وہ ایک دانہ اپنے ساتھ 7 بالیوں کو یا 10 بالیوں کو لے کر آتا ہے. ہر ایک بالی کے اوپر ہر ایک تنکے کے سرے پر ایک ایک سٹا ہوتا ہے, ایک ایک خوشہ ہوتا ہے. ہر خوشے میں کئی دانے ہوتے ہیں. 60 بھی ہو سکتے ہیں, 70 بھی ہو سکتے ہیں, 80 بھی ہو سکتے ہیں, 100 بھی ہو سکتا ہے. مثال یوں بیان فرمائی جا رہی ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, خدا کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال ایسے ہے کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ, کہ ہر ایک خوشے میں 100 دانہ ہو, اور جیسے اس کے اندر 100 دانہ ہوگا نیچے سے 7 تنکے نکلیں گے, گویا 700 مرتبہ اضافہ کر دیا جائے گا. فرمایا خدا کی راہ میں 1 روپیہ دو گے, اللہ 700 گنا بڑھا کر عطا فرمائے گا. میرے محبوب نے پھر ارشاد فرمایا, عرض کی اے پیارے آقا, اے پیارے مولا, اللہم فزد امتی, میری امت کے لیے اس اجر میں اضافہ فرما دے. تو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے لیے ایک ایسا اعلان فرمایا کہ انتہا کر دی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, علماء اہل سنت. حضرات آخری بات, اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے اجر کے اندر انتہا فرما دی. فرمایا اے میرے پیارے حبیب, اب یہ میں تخیلاتی جملے پیش کر رہا ہوں وضاحت کے لیے. پیارے حبیب تشریح کو چھوڑتے ہیں, یہ جو کیلکولیشن کر رہے ہیں نا کہ جی میں 10 گنا دوں گا, 70 گنا دوں گا, 700 گنا دوں گا, اس میں کیلکولیشن کو چھوڑتے ہیں, یہ حساب کتاب کو چھوڑتے ہیں. تو میرا حبیب ہے, میں تیرا محب ہوں. تو میرا محبوب ہے, میں تیرا خالق ہوں. تو میرا بندہ ہے, برگزیدہ بندہ ہے, میرا رسول ہے, تجھ سے بڑھ کر مجھے کیا ہے. یا اللہ میری امت کے لیے اضافہ فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا, انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اے پیارے حبیب, تیری امت کا کوئی بندہ میری راہ میں مخلصانہ انداز میں, پرخلوص انداز کے ساتھ, اخلاص نیت کے ساتھ, تقوی و ہوشیاری کے ساتھ کچھ پیش کرے گا, میں اسے بلا حساب اجر عطا فرماؤں گا, کوئی حساب نہیں کروں گا. عزیز ساتھیو, اس ضمن میں, اس گفتگو کے تناظر میں آپ لوگوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ اس طرح کے جو ادارے جہاں پر بچیوں کو تعلیم دی جا رہی ہے, بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے, ناظرے کی تعلیم دی جا رہی ہے, حفظ القرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے, یہ وہ تعلیم ہے جس کے بارے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے بھی ہیں اور قرآن کو سکھاتے بھی ہیں. اب آپ بتائیں ایمانداری کے ساتھ, جو قرآن سیکھنے سکھانے والے بہترین لوگ ہیں, بہترین لوگوں کی کوئی خدمت کرے گا تو وہ کس زمرے میں آئے گا. تو یہ فکر ہے, اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی. ہم نے تو سر راہ دیے جلا کے رکھ دیے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میری حاضری کو قبول فرمائے. علماء کرام تشریف لا چکے ہیں. قبلہ سیدی پیر صاحب آپ مسند صدارہ پر جلوہ فرما ہیں. اللہ تعالیٰ تمام علماء کا, سادات کرام, مشایخ اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم و دائم فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.